ہمارے بہت سے بھائی مسلمان بھائی افسوس ہوتا ہے جو ایسی حرکتوں میں انوالوڈ ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی فتنے کا دور ہے, بہت ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں مسلمان مردوں کی, عورتوں کی بھی, لیکن مخصوص آج مسلمان مردوں کے حوالے سے بات کریں گے. تو جینونلی آور مسلم بردرز دے نیڈ ہیلپ, جینونلی وی شوڈ ہیلپ دیم, وی شوڈ ایڈوائز دیم, اور جینونلی انہیں سوچنا چاہیے. جو آج ساری باتیں ہوں گی اس پہ ضرور سوچنا چاہیے, اپنی عاقبت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور وہ ٹاپک ہے اوبویسلی پورنوگرافی ایڈکشن بھی ڈسکس ہوگی اس میں ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ میں پوچھوں گا شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شیخ؟ ماشاءاللہ. آپ کا یو کے کا ٹور تھا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آمین. امید ہے بہت اچھا گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ سے قبول کرے. تقبل اللہ منا. آمین یا رب العالمین. شیخ, آج کے ٹاپک کا آغاز ایک سیریل کلر, سیریل ریپسٹ ایکچولی, اس کا بڑا مشہور کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ, ٹیڈ بنڈی اس کا نام ہے, امریکن. اور اس کو جب آخری ہیرنگ تھی اس کی, کورٹ ہیرنگ, اور ظاہر ہے وہ اسے جب سزا سنائی جا رہی تھی, تقریباً آن ریکارڈ تو 30 عورتوں کا اس نے ریپ اور پھر مار دیا انہیں. یہ تو آن ریکارڈ ہے. ابھی اس نے کیا کتنا ہے یہ وہ کہتا کہ میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا جو آخری ریکارڈ ہے, باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں اس حد تک گیا کیوں. تو اس نے کہا ہاں, اگر ایک چیز میں مینشن کروں کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید میں اس حد تک نہ جاتا, ریپ کی حد تک نہ جاتا یا سیریل کلر نہ بنتا. تو اس نے کہا وہ تھا کہ جب میں نے بہت ہی ڈیوینٹ کیٹیگری پورنوگرافی کی دیکھنا شروع کی, یعنی بہت ہی ایکسٹریم کیٹیگریز میں جب میں پڑ گیا تو پھر آہستہ 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 میں اس طرف چلا گیا, اللہ معاف کرے. تو شیخ, سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کا ایک بہت 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 بڑا فتنہ, اور کیونکہ ایکسیسیبل بہت ہے, چیپ بہت ہے, انانیمٹی ہے اس میں, بندہ اکیلا ہے, کسی کو نہیں پتہ لگ رہا. پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی, کہیں جانا پڑتا تھا, کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں, اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینونلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. تو یہ جو ایڈکشن ہے, یہ شرعی رولنگ اس کی, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ اس مسئلے کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب آپ بیہودہ یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں, جس کو آپ پورنوگرافی کہتے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں, تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو بڑی ابتدا میں ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ایک ہے بدکاری کا راستہ, اس راستے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو, زنا نہ کرو, یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ, اور اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, راستہ برا ہے. جی ہاں, راستہ بے حیائی کا راستہ اور بہت برا راستہ ہے. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن نے راستہ کہا ہے, تو اس کا مطلب یہ بہت ساری برائیوں کا راستہ کھولتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ راستہ ہے, اور اس سے آگے پھر جو اصل منزل ہوگی وہ کتنی بری ہوگی اگر یہ راستہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جب قرآن نے اس کو یہ راستہ کہہ دیا اور اس کو شروع میں ہی بند کرنے کا حکم دے دیا, تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ساری برائیوں کا, اور صرف کسی ایک فرد کی تباہی کا نہیں, بلکہ نسلوں کی تباہی کا یہ موجب بن سکتا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا. پھر اس طرح کے جو انفرادی اعمال ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے, بدکاری کہا ہے. اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشول انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. صحیح. اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں, اور پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں, کان بدکاری کرتے ہیں. اور بعض احادیث میں آیا کہ جو
आंखों की बेहयाई जो है, आंखों का जिना जो है, अन्नज़र, जी जी जी, वो देखना है। इसी तरह जो कानों का जिना है वो इस्तिमा है। जी हाँ, तो इसका मतलब है अगर बेहुदा बात आप सुन रहे हैं, कोई फोश बात सुन रहे हैं, तो वो भी बदकारी के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, फिर एक हदीस में आता है, बल्कि बाज़ एक से ज़्यादा रिवायात के अंदर है कि हाथ भी बदकारी करते हैं, आंखें भी बदकारी करती हैं, पाँव बदकारी करते हैं, ज़ुबान बदकारी करती है, और उसके बाद जो शर्मगाह है वो तो उस बदकारी की तस्दीक या तकज़ीब करती है। जी जी जी, इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले हो चुका होता है, यानी बदकारी के सारे आमाल वो पहले हो चुके होते हैं, शर्मगाह तो तकज़ीब या तस्दीक करती है। बिल्कुल सही। तो गोया शर्मगाह के ऊपर जो फाइनल, वो तो एक फाइनल, एक आखिरी स्टेज है, जी, उससे पहले गोया जिना की सारी मंजिलें तय हो चुकी होती हैं। सही, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप जिसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं, या जो भी आप इसको नाम दें, जी। जो हमारे मर्दों के अंदर हो या ख़वातीन के अंदर हो, ये जितने भी बिहेवियर्स इनफिरादी तौर पर डेवलप हो गए हैं, इनके पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये उस रास्ते को किसी न किसी तौर दानिस्ता या नादानिस्ता इख्तियार किया गया है, और उस यानी वो चाहे सिर्फ नज़रों का हो, जी हाँ, और चाहे वो सिर्फ हाथों का हो, चाहे वो सिर्फ इस्तेमाल की हद तक हो, और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर उसी का नतीजा है। और कुरान ने जब उसको कुरान ने जिना के करीब जाने से मना कर दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को जिना करार दे दिया, तो इसका मतलब है इससे बचेंगे तो फिर फ़र्द भी बच सकेगा और नस्ल भी बच सकेगी। ज़बरदस्त, बिल्कुल। यानी कि वो फुट स्टेप्स जो हैं जी, बिल्कुल उस गुनाह तक पहले तो चले वो देखने हैं। शेख, इसमें अच्छा 2 कैटेगरीज, जितना हमारा भी तजर्बा है, लोग आते हैं डिस्कस करते हैं अपने मसाइल, इसमें 2 कैटेगरीज मैं देखता हूँ लोगों की। एक तो वो कैटेगरी है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोज हु डोंट केयर, वो कहते हैं कि ये क्या गुनाह है, मतलब ठीक है, लाइफ चल रही है, चिल है, और वो देखते हैं और वो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मतलब अपने मुताबिक, और उनको आदत है इस चीज़ की, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसको कोई गुनाह भी नहीं समझ रहे। ऐसा अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक जो है वो शायद शैतान ने इस तरह से डिसीव किया हुआ है। दूसरी कैटेगरी है जिनको पता है ये चीज़ गलत है, उनको शऊर है, लेकिन वो हेल्पलेस, अब कहते हैं वो कि हम हेल्पलेस हैं, यानी हम निकलना चाहते हैं इस चीज़ से, लेकिन हम जो है ना वो हेल्पलेस हो चुके हैं। तो शेख, दोनों कैटेगरीज़ को अगर एड्रेस किया जाए, सख्त वईद, वो जो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये कौन सा गुनाह है, बस देख रहे हैं ना, तो एक तो वो कैटेगरी। दूसरा ये जो ये समझते हैं कि ये इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम हेल्पलेस हैं। मैं तो शेख देखें, साइकोलॉजी की नज़र से भी देखूं, मैं तो नहीं इसको मानता कि कंट्रोल नहीं है, इसको तो बल्कि बाकायदा हम नेगेटिव एक बिहेवियर का नाम देते हैं, लर्नड हेल्पलेसनेस, कि आपने खुद हेल्पलेसनेस लर्न कर ली हुई है, क्रिएट कर ली, और शैतान ने भी मज़ीद आपका वो विल पावर तोड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा शेख आपके इंशाल्लाह जो है वो व्यूज़ के ये दोनों को नसीहत भी हो, एक इंशाल्लाह पहले ग्रुप को भी, दूसरे को देखें, जहाँ तक आप पहले ग्रुप की बात करते हैं, जो कहते हैं कि दे डोंट केयर, और ये जो रवैया है कि वो कहते हैं कोई गुनाह शुनाह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम देखते हैं कि माशरे के अंदर जो भयानक, बल्कि भयानक तरीन जो नताइज निकलते हैं वो इस माशरे के, इस ग्रुप के अंदर निकलते हैं। हमने देखा नहीं, आए रोज़ जो खबरें आती हैं, और उन खबरों में ये पिछले चंद माह या साल 1.5 साल कबल इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ था, और नूर नामी गालिबन कोई खातून थी, और उसको जो उसका कत्ल हुआ, देखें ये वही क्लास थी जो कहते दे डोंट केयर, और उसके नतीजे में हुआ। और इस तरह के रोज़ वाक़यात होते रहते हैं। रिपोर्ट कितने होते हैं वो ज़ाहिर है कम रिपोर्ट होते हैं, ये क्योंकि ये क्लास वो है जो रिपोर्ट होने नहीं देते, लेकिन इनके अंदर ये बहुत सारे इस तरह के भयानक जो हैं वो नताइज निकलते रहते हैं। लिहाजा वो केयर करें चाहे ना करें, जो चीज़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो फितरत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम दीन फितरत है, ये सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें नहीं होती, ये फितरत के ख़िलाफ़ होती है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ आप फितरत के ख़िलाफ़ करें और फितरत अपना इंतकाम न ले। फितरत फिर इंतकाम लेती है और उसका कोई ना कोई भयानक नतीजा निकलता है। इसलिए जो शख्स कहता है कि मैं केयर नहीं करता, वो केयर करे चाहे ना करे, वो अपना मुस्तकबिल गोया अपनी मंजिल खोटी कर रहा है। वो जब उसका नतीजा निकलेगा तो वो यकीनन भयानक होगा और कभी भी उसका अच्छा नतीजा नहीं हो सकता। रह गया दूसरा ग्रुप जो कहता है कि हमसे ये यानी ख़त्म नहीं हो सकता और हम इससे निकल नहीं सकते।
ہیلپ لیس. جی آپ نے کہا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ انہوں نے خود کریٹ کیا ہے, ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے بندہ ہیلپ لیس ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. اللہ چھوڑنا چاہتے نہیں. اچھا جو چھوڑنا چاہتا ہے نا, یہ تو قرآن کا حکم ہے, نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. سبحان اللہ. جو کسی طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کی پوری مدد کرتے ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور دیکھیں منزل مقصود پہ پہنچنا تو ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں گیا. کسی بھی چیز میں منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا. منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے, ہمارے ذمے ہے ہی صرف کوشش کرنا. بالکل صحیح. لہٰذا اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے منزل پا لی. صحیح. اگر آپ نے کوشش کر لی تو آپ نے گویا منزل پا لی. آپ بظاہر آپ منزل پہ پہنچے چاہے نہیں پہنچے, آپ اللہ کے ہاں آپ منزل پہ پہنچنے والوں کی طرح ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف قدم تو اٹھائیں, آپ نکلیں. لیکن لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں, یہ دراصل چھوڑنا نہیں چاہتے. اور جو چھوڑنا نہیں چاہتے, دیکھیں نا, آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں, وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں. تو کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا یعنی کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا کھا لوں. برائی چھوڑنے کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کریں, دعا کریں میں چھوڑ دوں. بڑی گہری بات ہے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر چکے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو بہانہ وہ یہ بناتا ہے. ہیلپ لیسنس جو یہ بات کرتا ہے یہ دراصل بہانہ ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا. اصل میں وہ کرنا چاہتا نہیں ہے. کر نہیں سکتا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ول پاور نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جذبہ نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی, یہ مطلب نہیں ہے. وہ خواہش کے اعتبار سے نہیں نکل سکتا اس میں سے. صحیح صحیح. وہ جو اپنی وہ ہیلپ لیسنس کی بات کر رہا ہے, ڈیولپ کر لی, وہ ڈیولپ کر لی ہے. وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے اس میں سے نکلنا چاہتا نہیں ہے, لہٰذا وہ کہتا ہے میں نہیں نکل سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا, حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا, وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک کہنے کی بات ہے. اپنی ڈیزائر کو, اپنی خواہش کو ایک حقیقت بنا کے بتانے کی بات ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. شیخ بڑی آپ نے ویسے کی اسٹریٹ بات ہے, سخت بھی لگ سکتی ہے لوگوں کو, لیکن بہت ٹو دا پوائنٹ آپ نے نا مسئلہ وہ ہائی لائٹ کر دیا. کیونکہ میرے سامنے بھی جب کیسز آتے ہیں, بھائی لوگ ڈسکس کرتے ہیں, تو واقعی ہی ایسا ہی ہے. میں دیکھتا ہوں باقاعدہ کہ ایک تو ان کی ول پاور مری ہوتی ہے, اور وہ یا تو اپنے آپ کو کوئی سزا دے رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی, جیسے کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے ان کی زندگی میں, تو وہ اس کو نا بہانہ بنا کے, ایکسکیوز بنا کے کہ نہیں ہماری تو زندگی ویسے ہی ختم ہے, ویسے ہی تباہ ہے, تو بس وہ اپنے آپ کو نا پنش کر رہے ہوتے ہیں گناہ میں جا کے. یا کوئی کچھ لوگ غصے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا غصہ ہے یا کسی کے حالات خراب ہیں تو وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ چلو اب ہم یہاں سے تھوڑا ریلیو ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے نا ایکسکیوزز کریٹ کیے ہوتے ہیں, زیادہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور 100% بات ہے, میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ واقعی آپ نے کہا نا کہ جو نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور. شیخ دیکھیں, میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہائر کرے اور وہ آپ کو 3 لاکھ سیلری, لیٹ سے 5 لاکھ سیلری آفر کرے اور کہ یہ چیز چھوڑ دو, تمہاری جاب تو ہے لیکن یہ چیز تم نے چھوڑ دینی, آپ فوراً چھوڑیں گے. آپ چھوڑیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ کنٹرول کر لیں گے, آپ کہیں گے یار پیسے آ رہے ہیں آن دو, بس یہی چیز چھوڑنی ہے نا, آپ چھوڑ دیں گے. کچھ نہ کچھ کریں گے آپ دوستوں کو لائیں گے, یار میرے پہ نظر رکھو, کچھ نہ کچھ آپ کریٹ کریں گے اور آپ چھوڑ دیں گے. تو آئی تھنک شیخ یہ موٹیویشن کی کمی ہے, آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح کہا. شیخ دیکھو جو چھوڑنا چاہے پھر اس کے بعد وہ ذرائع ڈھونڈے نا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بالکل بالکل. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خواہش یہ ڈیولپ کر لی ہوئی کہ میں نے نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. جب وہ کہہ لے گا کہ میں نے چھوڑنا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بات کرے گا, بھائی سے بات کرے گا, والد سے بات کرے گا, اپنے دوست سے بات کرے گا, کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا جس کے ذریعے سے وہ چھوڑ دے گا. یعنی چاہے وہ منہ سے کہی جائے میں نے چھوڑنا ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, لیکن ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے کوئی ایکسکیوز بنا کے یہ کام اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ کرنا.